نے اس سالم کی زبان پہ قرآن کو ایسا جاری کیا، یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسے پڑھتے سنا، فرمایا سب تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرما دیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کومنٹس ہیں اس نوجوان کے بارے میں، سبحان اللہ۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی تو چند صحابہ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے، عمر لانو بھی ان میں تھے، اور ان میں یہ سالم مولا ابو حذیفہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ قباء میں آئے تو وہاں نماز پڑھتے تھے، نماز کی امامت کے لیے لوگوں نے سالم مولا ابو حذیفہ کو چنا، چنانچہ سالم امامت کرواتا تھا اور ان کے مقتدیوں میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جو 24 گھنٹے دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، جو سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اس بچے کو عزت ملی، امامت کے مصلی پر کھڑا ہے، اور اس کی اقتداء میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سالم کو دیکھا، فرمایا سالم کا دل اللہ کی محبت سے پورا کا پورا بھرا ہوا ہے۔ صحابہ ان کا اکرام کرتے تھے۔ اللہ نے سالم کو پھر وہ عزت دی، کتابوں میں لکھا ہے عمر الخطاب لانو کی شہادت کا وقت ہے، آخری وقت میں ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، فرماتے ہیں کاش سالم زندہ ہوتا۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ مجھے پھر اور خلیفہ بنانے کے لیے کسی اور کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جاتا تم نے سالم کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیتا اللہ میں نے آپ کے سچے پیغمبر اسلام کی سچی زبان سے یہ سنا، انہوں نے فرمایا سالم کا دل پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر چکا۔ وہ بچہ جسے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اللہ رب العزت دیکھیے اس کو کیا بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے یہ گرے پڑوں کو اٹھا دے، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دے۔ عمر لانو کا اپنا واقعہ ہے، اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے فوج بھی ہے، ایک جگہ پہاڑی پر ٹرن لیتے ہوئے رک گئے اور نیچے ویلی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے اتنے لوگ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ عمر لانو فرماتے ہیں میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، مگر اونٹ چرانے کا مجھے سلیقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے، میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیسی اچھی زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے یہ قرآن ان کو بھی امیر المؤمنین بنا دیتا ہے۔ اس لیے عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی کہ یہ انسانوں کے دل کے لیے روح کی مانند ہے۔ یاد رکھیے ایک ہمارے جسم کی روح ہے، وہ بھی اللہ کا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب وہ روح آتی ہے جسم زندہ ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہمارے دل کی بھی روح ہے، اس دل کی روح کا نام قرآن عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
الیک روحا من امرنا، قرآن کو اللہ نے روح فرمایا، یہ دلوں کی روح ہے۔ جس بندے کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات آتی ہیں، یہ قرآن اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، وہ زندہ دل والا انسان ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں وہ روح اتر آئی تھی، اس لیے وہ جہاں جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا رستم کے دربار میں کہ جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی سکھانے کی خاطر۔ یہ قرآن اس طرح انسان کو زندہ کر دیتا ہے، جس قوم میں قرآن آ جاتا ہے قوم زندہ بن جاتی ہے، جس شخص میں قرآن آ جاتا ہے قرآن زندہ کر دیتا ہے۔ آج قرآن کے ساتھ وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے دل بے روح بن چکے۔ ہمارے دلوں میں دل نہیں، سینوں کے اندر سل موجود ہے، کیونکہ باطنی طور پر ہم آج زندہ نہیں، ہماری نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ہماری بات کوئی قبول نہیں کرتا، ہم اپنے آپ کو بھی اس دنیا کے اندر محفوظ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جس بندے کی زندگی سے روح نکل جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتا ہے، اسے پھر سمیٹا جاتا ہے۔ جلدی لے جاؤ، اس کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ دفن کرنے والوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں، ورنہ اس میں تعفن پھیلتا۔ آج قرآن مجید کے بغیر ہم باطنی طور پر مردہ بن گئے۔ آج دیکھو ہم مسلمانوں کا کیا ذلت کا حال ہو چکا ہے، اس لیے کہ میت بن گئے، مردہ بن گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں زندگی نصیب ہو تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو پھر اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت جس طرح قرآن معزز ہے اسی طرح ہمیں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ کہنے والے نے یہی تو کہا تھا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر قرآن کی طرح معزز بن جاتا ہے، جہاں جاتا ہے عزتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ہوئے خار، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ صرف ایک برکت کی کتاب تاکیوں کے اندر سجا کر رکھ دی، خوشبوئیں لگا دی۔ یہ قرآن یاد آتا ہے جب نکاح پڑھنا ہو، جب قسم اٹھانی ہو، جب یقین دہانی کروانی ہو۔ قرآن ہمیں آگے پیچھے یاد نہیں آتا۔ زندگی ہماری من مرضی کی ہے تو پھر اس کی برکتیں کیسے ہوں گی؟ چنانچہ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کے ذریعے برکت پاؤ، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ عجیب بات ہے، یہ برکتوں کا خزانہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمیں چند منٹ نہیں ملتے ہم اس کی تلاوت کر سکیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں گھر میں سے ایک بندہ بھی روزانہ اس کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مظلوم کتاب ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ اسی لیے قرآن مجید قیامت کے دن اپنے حق کے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ اللہ آپ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا، ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت تھا، انگریزی پڑھنے کا وقت تھا، نیوز پیپر پڑھنے کا وقت تھا، ٹی وی پہ نیوز سننے کا وقت تھا، دوستوں کے ساتھ سیل فون پہ گھنٹوں بات چیت کرنے کا وقت تھا۔ اللہ ان کے پاس مجھے پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ دن میں ایک مرتبہ مجھ سے حال بھی نہیں پوچھا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی بھی فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سوچئے پھر ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے
ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، زندگیوں میں لاگو کرنے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں باطنی طور پر زندہ فرما دیں گے اور ہمیں عزتوں کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ مگر آپ اگر کسی ڈاکٹر سے گولیاں لکھوا لیں، گھر میں لا کے رکھ لیں، کھائیں نہیں، وہ گولیاں فائدہ نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح قرآن کو گھر میں لا کے رکھ لیا جائے، پڑھا نہ جائے، عمل نہ کیا جائے، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چاہے میں قرآن مجید کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لوں تو ہمیں چاہیے قرآن مجید کو نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس قرآن کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑو، بلکہ اس کی تعلیمات کو لاگو کر لو۔ آج ہم اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اب آخر میں ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک نوجوان دیہاتی ہے، جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جگہ ایک بندوق کا کارتوس پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھا لیا، سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ اس نے کسی دوسرے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، بتانے والے نے بتایا کہ یہ بندوق کا کارتوس ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ تو ہاتھی کو مار سکتا ہے، شیر کو مار سکتا ہے، بڑے سے بڑے بندے کو لٹا سکتا ہے۔ وہ دیہاتی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک طاقتور چیز مل گئی۔ اس نے اس کارتوس کو جیب میں ڈال لیا، کئی دن لے کے پھرتا رہا۔ ایک دن شہر سے اپنی بستی واپس آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا بھاگ پڑا، ڈوگی بھاگ پڑا۔ اس نے پہلے تو اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، مگر ڈوگی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، اس کو ڈر ہوا مجھے کاٹ لے گا۔ پھر اس کو خیال آیا میرے پاس تو اتنی طاقت والی چیز ہے۔ اس نے اپنے جیب سے کارتوس نکالا اور اس کتے کی طرف پھینکا۔ وہ کتے کو لگا تو صحیح، مگر کتے نے رکنا کیا تھا اور اس کی طرف آ چڑھا تو یہ درپٹ دوڑا، جان بچا کے مشکل سے اپنی بستی میں پہنچا۔ آگے وہی بندہ مل گیا جس نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے، ہاتھی کو لٹا دیتی ہے، شیر کو مار دیتی ہے۔ اس نے اپنا پسینہ پوچھا اور اس کے بندے کو کہا یار آپ نے مجھے بڑا مس گائیڈ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کہا تھا یہ بڑی طاقت والی چیز ہے، میں نے کتے کو ماری، کتے کو اثر نہیں ہوا، یہ ہاتھی کو کیا لٹائے گا۔ اس وقت اس بندے نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ واقعی طاقت والی چیز ہے، لیکن اس کی طاقت ایسے نہیں ظاہر ہوتی، اس کے لیے ایک چیز ہے جس کو بندوق کہتے ہیں۔ اگر یہ کارتوس اس بندوق کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر فائر کیا جائے تب اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، پھر یہ ہاتھی کو لٹا دیتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، یہ قرآن مجید طاقتور کارتوس کی مانند ہے، لیکن اس کی طاقت گھر میں رکھنے سے ظاہر نہیں ہوتی، اس کی طاقت تب ظاہر ہوگی جب یہ 6 فٹ کی بندوق جو جسم کی ہے ہم اس میں اس کو لاگو کریں، پھر اس کے بعد تہجد کا وقت ہوگا، یہ صاحب قرآن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، قرآن کی طاقت ظاہر ہوگی۔ اللہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ والہانہ محبت عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو،
نا نا نا، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب تیرا اکرام کرے گا، تیرا رب تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا، اور تیرا رب تجھے عزتوں کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عزتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے میں ہم نے سستی کی، سمجھنے میں سستی کی۔ میرے مولا، آپ نے ٹریلین برین سیل دیے تھے اپنی کتاب کے سمجھنے کے لیے، ہم نے اس سے انجینئرنگ تو پڑھ لی، میڈیکل تو پڑھ لیا، اکنامکس تو پڑھ لی، مینجمنٹ سائنسز پڑھ لی، اللہ تیرا قرآن نہ پڑھ سکے، تیرا قرآن نہ سمجھ سکے۔ اے اللہ، ہم اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، آج اقرار کرتے ہیں اپنی کوتاہی کا اور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، نیت اور ارادہ کرتے ہیں آئندہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما دیجیے، قرآن کی رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، دن اور رات کے مختلف حصوں میں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، عالم قرآن بنا دیجیے، عامل قرآن بنا دیجیے، ناشر قرآن بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں داعی قرآن بنا دیجیے۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ رب کریم قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔